کوئی مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس جو بھی مال ہے اگر کسی کو ہم صدقہ دے رہے ہیں تو میرا مال کم ہوگا ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا ہے اس میں. اور آپ کے صدقے سے کسی اگلے انسان کی تھوڑی سی مدد ہو پاتی ہے اور اس کی دعائیں بھی آپ کے حصے میں آتی ہیں. کثرت سے دیا کریں. آپ دین کو جاننا چاہتے، دین کو سمجھنا چاہتے، دین میں کیا ہے، دین کی باریکیوں کو جاننا چاہتے تو بے شک آج بہت آسان راستے ہیں ہمارے پاس. ہم بڑے آسانی سے گھر بیٹھے ہر مسئلے کو جان سکتے ہیں. ایک سے ایک جو ہے علماء، ایک سے ایک مولانا قاری مفتی ہیں، بہتر کردار دے رہے ہیں اپنا کہ وہ ان قریب یہ وقت جو ہے، پہلے کا وقت ایسا ہوتا تھا نا، بہت لمبا وقت ہوتا تھا. آج کل کے وقت بھی ایسے ہو رہے ہیں نا، مختصر سا وقت، دن بھی ایک دم مختصر سا محسوس دیتا نہیں، معلوم ہی ہو رہا ہے کہ دنوں میں بھی وہ برکتیں نہیں ہیں. کہ پہلے کے جو دن ایسے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے سے دن ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے دن کتنا بڑا ہوا. آج کل کسی کے آپ زبان سے یہ سنیں گے نہیں کہ دن بڑا، دنوں کی برکتیں ختم ہو گئیں. تو وقت کہاں میسر ہوگا؟ وقت نہیں ہے، وقت جا رہا ہے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے. ہاتھ مٹھی میں ہوتا ہے نا کہ آپ بلوئی ریت کو اگر آپ مٹھی میں پکڑ کے رکھے تو دیکھتے نا کہ آپ کے ہاتھ سے کیسے ریت پھسل جاتی. اس طریقے سے یہ وقت ہماری گرفت سے پھسلتا جا رہا ہے. وقت ہمیں نہیں ملے گا، وقت جا رہا ہے. وقت کا نام ہی ہے جانا، وہ جا رہا ہے. تو اسی وقت میں، پریزنٹ ٹائم میں آپ جو کرنا چاہیں آپ بہتر کر سکتے ہیں. ابھی سے آپ ارادہ کر لیں کہ اچھائیوں کا صدقہ دینے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا. آپ دل میں ارادہ کر لیں، آپ ایک بہتر کردار پلے کریں گے اس سماج میں، اس دنیا میں، کہ میں ایک بہتر انسان بنوں، دین کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاروں. پلس اپنی زندگی کو تو گزارنا ہی، اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو. یہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ یہ جو ہوتا ہے نا تو ہم ہی لوگوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی کریشن میں کہ ہمارا پریوار، آپ کا پریوار، ان کا پریوار، سب مل کے جہاں پر رہتے تو نا محلے بنتے ہیں. جو محلے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ بڑے بڑے شہروں میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو، اپنے گھر کی اصلاح کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی اصلاح پہلے شروعات کریں نا. ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں. اگر میرے گھر کی اصلاح ہو گئی تو اگلے انسان نے بھی اگر اصلاح کری تو اس طریقے سے کیا محلے کے محلے بہتر، دینی، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے بنیں گے تو نا بہتر ایک نیک انسان بنیں گے. تو اس حساب سے زندگی بنے. اس سے کیا ہے کہ ہماری دنیا بھی سکون سے رہے گی اور موت کے بعد میں جو ہماری آخرت ہوگی نا اس میں بھی ہمیں سکون ہی ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے نیت یہ کری نا کہ ہمیں دین کے حساب سے اپنی زندگی کو بتانا، جو اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے جو ہم کلام پاک میں جو فرمایا ہمیں اس کے مطابق زندگی کو بتانا ہے. تو پھر بہتر ہوگا نا، بہتری ہوگی دنیا میں بھی. آزمائشیں نا تو پھر اچھے انسانوں پہ، آزمائشوں سے مت گھبرائیے کہ میں نے اچھا راستہ بھی اپنایا، اچھا راستہ بھی چنا، اس پر بھی مجھے مشکلات تو آئیں گی. کیونکہ اچھے لوگوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں. ان سے آپ پریشان نہ ہوئیے کیونکہ وہ آزمائشیں آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کا مسئلہ آپ نہ لیں، بس آپ اچھائیوں کو کریں. اس سے کیا ہے کہ آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور آگے بھی میں کوشش کروں گی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اپنے نبی کریم کی سنتوں کو آپ کے سامنے پیش. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب چین و سکون سے رہیں. السلام علیکم.